نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مرد عورتوں پر خوام ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے ان کی حفاظت و نگرانی کرتی ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں کی جگہوں اور بستروں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اب کیا ہے تشریح سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک کا شکر احسان ہے، وہ ہمیں دنیا میں بھیج کر ہماری ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، قرآن مجید نازل کی جس میں زندگی سے لے کر موت تک کے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی شروع کرنے کے لیے عورت اور مرد کا انتخاب رکھا ہے، جس میں نیک سیرت عورت کو انتخاب کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں کیا ہے اجتماعیت کو پسند ہے۔ جنگل میں بھی اگر 3 لوگ موجود ہو تو ایک کو امیر بنا لو، اس کا حکم مانو۔ اسی طرح گھر میں اور عورت مرد ہے تو مرد کو حاکم بنایا، کیونکہ مرد میں علمی اور عملی قوتیں زیادہ ہیں، اسی لیے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح عورت پر مرد کو فضیلت عطا کی ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کا دماغ اور وزن دونوں اعتبار سے بڑا ہوا ہے، یعنی مرد کی فضیلت عورت پر ہے، کیونکہ مرد کھانے اور کھلانے کا ذمہ دار ہے، وہی حاکم ہے، اسی کا حکم گھر میں چلتا ہے۔ مرد کمانا، کھلانا، پہنانے کا ذمہ دار ہے، مکان کا انتظام کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر شوہر یہ ذمہ داری نہ نبھائے تو عورت کو حق پہنچتا ہے، مکان، روٹی، کپڑے کا انتظام نہ کرے تو مطالبہ کرے، پنچ میں بات رکھے اور عدالت تک بھی عورت جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس ایک عورت گھر میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے کچھ کما سکتی ہے مرد کی اجازت سے، لیکن مرد کو مطالبے کا حق نہیں۔ ایک دفعہ تمام خواتین حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ سوال کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں پر جمعے کی نماز فرض ہے، عیدین کی نماز فرض ہے، جنازے کی نماز اور جہاد میں شرکت فرض ہے، تو سارا اجر مرد لوٹ کر لے جائیں گے، ہم عورتوں کو کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء تم نے بہت اچھا سوال کیا، آج تک کسی عورت نے ایسا سوال نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، مرد ان کاموں کے لیے باہر جاتے ہیں تو عورتیں ان کے پیچھے ان کے بچوں اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی مرد کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جب تم اس کو دیکھو تو تم کو خوش کر دے۔ اگر شوہر اعتماد کر کے دل کی کوئی بات کہتا ہے تو اسے پورا کرے، جب شوہر کوئی حکم دے تو اسے پورا کرے، جب شوہر گھر میں نہ رہے اپنے نفس کی اور مال کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی تعریف اس طرح کی، ایک مومنہ بیوی وہ ہے جو دین کی راہ پر چلنے میں شوہر کی مدد کرے، اور نیک بیوی وہ ہے جو شوہر کی شکر گزار ہو، ناشکری کرنے والی نہ ہو۔ لیکن آج کل عورتیں دوسرے لوگوں کو دیکھ کر ناشکراپن بہت کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم کبھی سکون کی زندگی ہی نہیں گزارے۔ اگر ایک چیز نہ بھی ملے تو عورت کو برداشت کر لینا چاہیے، ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتو، تم لوگ اپنے شوہروں کی شکر گزاری کرو، کیونکہ ناشکری کی وجہ سے عورتیں دوزخ میں زیادہ رہیں گی۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ کو گئے جہاں پر یعنی انگور کے خوشے اور ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا یہ جو چیزیں ہیں میرے سامنے آج جو پیش ہوئی ہیں اس کا مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ غور کیجئے میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگور اور ٹھنڈے پانی کا حساب دینا ہے فرمائے۔ ہم عورتیں اپنی حالتوں پر غور کریں، ہم لوگ ہر چیز سے مستفید ہوتے ہیں شوہر کی، اگر کبھی کوئی ایک چیز کی کمی ہو جائے تو ناشکری کرتے ہیں، اور اور کتنا بھی اگر شوہر ہمیشہ بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہے، کبھی موقع پر ذرا سی کمی رہ جائے تو پچھلے احسانوں کو اور حسن سلوک کو بھلا کر کہے گی میں نے تمہاری جانب سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی عظمت کو دل میں بٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، عورت اگر 5 وقت پابند نمازی ہے اور شوہر کی فرما بردار ہے، اسی وقت میں اس کا اگر انتقال ہو جائے تو عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، چاہے وہ اس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو 5 وقت فرائض کے علاوہ نوافل ادا کرتی ہے لیکن بس زبان ہے، جس سے پڑوسی ناراض ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا، وہ صرف فرض عبادتیں ادا کرتی ہے مگر خوش اخلاق ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے گھر اور باہر کے سارے لوگ خوش ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے نماز روزے کی پابندی نیک ہونے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ نیک سیرت اور اخلاق اچھا ہونا ضروری ہے۔ بعض عورتیں پابند صوم و صلات ہوتی ہیں مگر شوہر اور گھر والوں کے ساتھ بڑی بد اخلاق ہوتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، باندی یا خادمہ نہیں ہے۔ اب ہمیں میاں بیوی اور گھر کو اس طرح سمجھنا چاہیے، گھر ایک اسٹیٹ ہے جس کا وزیر اعظم مرد ہے تو بیوی وزیر داخلہ، اور وزیر اعظم کے مقابلے میں وزیر داخلہ کا منصب کم ہوتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر مرد کو قوام بنایا ہے۔ ان دونوں کی مثال پیٹ اور پیٹ کی ہے، پیٹ کے بغیر پیٹ نہیں، پیٹ کے بغیر پیٹ نہیں، یہ اس کے لیے لازم ہے وہ اس کے لیے ملزوم ہے۔ ازدواجی زندگی کی خوشگواری میاں اور بیوی کے تعلق کی استواری میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی عورت اور مرد کے لیے ذمہ داریاں الگ ہیں۔ نہ مرد عورت کی طرح پیدائش کر سکتی ہے اور مرد کا جسم مضبوط بنایا ہے تاکہ وہ کمائی کی ذمہ داری پوری کر سکے۔ عورت بہت نازک ہوتی ہے، حدیث میں ہے عورت مرد کی پسلیوں سے پیدا کی گئی ہے، اس میں لچک ہے اور پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ اس کو سیدھی کرنے جائیں تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ البتہ مرد اپنے حسن سلوک سے عورت کو اپنا بنا لینا چاہیے۔ 1 روپیہ وہ ہے جو مرد اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ وہ ہے جو خیرات کرتا ہے۔ ان 2 روپیوں میں زیادہ اجر والا وہ ہوگا جو بیوی بچوں پر خرچ کرے گا۔ اس لیے ان کا حق ہے اچھے سلوک میں یہ بات داخل ہے عورت کے مزاج کی نازکی کا خیال رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو کانچ کے شیشے سے تشبیہ دی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے۔ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، گاڑی کے 2 پہیے برابر ہوں تو گاڑی چل سکتی ہے۔ اگر دنیا میں عورت نہ ہوتی تو بچے کو ماں کی ممتا اور شوہر کو بیوی کی راحت اور بھائی کو بہن کا پیار نہ ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے لیے ہر ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اور نیک بیوی کو شوہر کے لیے خیر متاع فرمایا۔ دنیا کے مال و دولت کے مقابلے میں نیک بیوی بہترین متاع ہے۔
لہٰذا مرد اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر اپنی قوامیت کا ثبوت دے۔ اچھی بیویوں کی 2 صفات بیان ہوئی ہیں، وہ شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہے، دوسرا جس طرح شوہر کی موجودگی میں اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اسی طرح شوہر کی غیر حاضری میں بھی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ گھروں میں بعض اوقات معمولی باتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اس کے علاوہ یہ عورتیں آج کل بہت ہی فری ہیں، محرم اور نامحرم کا خیال نہیں رکھتے۔ ہر ایک سے بات کرنا، ان سے ہنسی مذاق کرنا، اور بعض غلط عورتیں جو ہے شوہر کو چھوڑ دے کے اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ساس ننند بھی بہو کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں عیب نکالتی ہیں، تانے دیتی ہیں وغیرہ، چھوٹی چھوٹی بات بتنگڑ بن جاتی ہے۔ اس طرح بھی رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر ہر ایک کو دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر کے زندگیاں بسر کرنا چاہیے۔ آج کل ساس، بہو، ننند سب ایک سے بڑھ کر ایک تیز قسم کے ہوتے ہیں، صبر نام کی چیز نہیں ہوتی۔ 2 فریقین میں سے کوئی ایک خاموش ہو جائے تو لڑائی بڑھ نہیں سکتی، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور لڑائی کو بڑھا دیتے ہیں، بیٹے کو بھی بہو کے خلاف اکساتے ہیں، اس طرح لڑائی بڑی ہو جاتی ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، بیٹے کو بہو کے خلاف ورغلاتے ہیں۔ اس طرح حالت خراب ہو جائے تو پہلے گھر کے بڑے بوڑھے لوگ سمجھا بجھا کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں۔ اگر معاملہ نہ سلجھے تو شریعت حکم دیتی ہے مرد کے خاندان کا ایک عقلمند، قابل، معتبر حکم اور عورت کے خاندان سے اسی طریقے سے عقلمند اور معتبر آدمی حکم مل کر بیٹھیں، تمام حالات کو سامنے رکھ کر دیانت داری کے ساتھ فیصلے کریں۔ شوہر اور بیوی میں نااتفاقی ہو جائے تو حتی الامکان ملانے کی کوشش کریں، نہ کہ توڑوانے کی۔ اگر پھر بھی معاملہ نہ سلجھے تو وہی نافرمانی کی حالت ہو تو ان کو بستروں سے الگ ہو جاؤ تاکہ بیوی کو شوہر کی ناراضگی کا سبب معلوم ہو جائے۔ اگر ابھی بھی حالت نہ بدلے، پہلے جیسی ہو تو مرد کو حکم آ رہا ہے ان کو مارو، مگر مار ایسی نہ ہو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، جسم زخمی ہو جائے اور چہرے پر نہ مارے۔ حدیث میں ہے اچھے مرد بیویوں کو نہیں مارتے، اور پیغمبروں سے بھی ثابت ہے کہ وہ بیویوں کو نہیں مارتے۔ آخری صورت عدالت کے فیصلے کی ہے، جس میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے، فیصلے نہیں ہوتے۔ ایسے میں میاں بیوی اور بچوں کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ حتی الامکان کوشش کرے عدالت تک معاملہ نہ جانے پائے، پہلے ہی فیصلے ہو جائیں۔ اب آخر میں دعا کرتی ہوں، کہنے سننے والے نہ بنائے بلکہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔